بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ آج آپ احباب کی خدمت میں آیت الکرسی کا ایک عظیم عمل لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ اگر یہ عمل کر لیتے ہیں اور اس کا اہتمام کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان سے آپ آیت الکرسی کے عامل بن جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت سورہ بقرہ کی یہ آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ عظیم وہ عمل ہے اور عظیم وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو اللہ کے خزانوں میں سے خاص خزانہ اور تحفہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جس طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات اللہ نے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ پیارے آقا کو دیا ہے، ایسی آیت الکرسی بھی اللہ کے خزانوں میں سے خاص خزانہ ہے۔ آج اہل ایمان نے آیت الکرسی کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر اس آیت الکرسی کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو واللہ ساری مشکلیں اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، آنے والی نماز سے پہلے جو درمیان میں وقت ہے اس نماز سے اگلی نماز کے دوران وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اور ایسے ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً ان کی ایک ڈھیر پر صدقے کے جو ڈھیر تھے کھجوروں کا وہاں ڈیوٹی لگی، آپ رات کو پہرا دے رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک چور آ گیا ہے، بڑا مشہور واقعہ۔ آپ نے اس کو پکڑا، وہ رویا دھویا، اس نے منتیں کی کہ بس آج چھوڑ دیں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی وہ آتا رہا، پیارے آقا سے فجر میں ملاقات آپ کی ہوتی، آپ فرماتے بتاؤ تیرے چور کا کیا بنا؟ تو آخری دن جب پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا اب تو میں نہیں چھوڑوں گا، تو میں ضرور لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر یہ آپ عمل کر لیں تو آپ کی کوئی چیز کبھی چوری نہیں ہوگی۔ اس نے بتایا کہ یہ آیت الکرسی ہے، جو بندہ رات کو اپنے سامان کے گرد ایسے پڑھ کے دائرہ لگا لے یا روزانہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ایک دفعہ دم کرے گا تو اپنی حفاظت ہو جائے گی، 2 دفعہ دم کرے گا تو اس کے بچوں کی حفاظت ہو جائے گی، 3 دفعہ دم کرے گا تو اللہ اس کے پورے گھر کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تیرے چور کا کیا بنا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس نے یہ بات پیش کی، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا بات تو اس نے سچ کی ہے اگرچہ وہ جھوٹا تھا اور یہ ابلیس اور شیطان تھا۔ یہ واحد آیت الکرسی ہے کہ جس سے پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے، قریب ہی نہیں پھٹکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے صراحتاً یا اشارتاً 70 نام ہیں، 70 مرتبہ اللہ کا ذکر آیا ہے اس میں، اور اس کے اندر 10 کلمات ہیں۔ امام غزالی نے بھی لکھا ہے، شیخ سعدی نے بھی لکھا ہے، 10 اس کے جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وخلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو اس کا جو آخری جملہ ہے ولا یؤودہ حفظہما، علماء عاملین نے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا جادوگر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ پر وہ جادو کرنا چاہے، طلسم کرنا چاہے، آپ کی عقل کو خراب کرنا چاہے، اگر آپ کو پوری آیت الکرسی نہیں آتی، یہ خاص یہ جملہ ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما آپ 70 مرتبہ پڑھ کے ایسے کر کے اس کے اوپر پھونکیں، اللہ اس کے ساری تدبیریں اور سارے جال اس سے دور کر دیں گے، آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو جو بندہ بھی خاص اہتمام کے ساتھ روزانہ 70 مرتبہ اس آیت الکرسی کو پڑھنے کا اہتمام کرے، ایک خاص ٹائم رکھ لے۔ سب سے بہتر اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں، اپنے ایک جائے نماز مصلی لے لیں، رات کا ایک وقت طے کر لیں اور ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت طے کر کے اگر آپ 40 دن اس کا اہتمام کے ساتھ اس آیت الکرسی کو 70 مرتبہ روز پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ آیت الکرسی کے عامل بن جائیں گے، اور انشاءاللہ جس پر بھی پڑھ کے آپ دم کریں گے اللہ اس کو شفا دیں گے، ہر شر فتنے سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی اور ہر مصیبت پریشانی آپ سے دور ہوگی، جادو جنات نظر بد یہ ساری آپ سے دور چلی جائیں گی اور آپ اس سے ایک محصور اور مضبوط قلعہ میں آ جائیں گے۔ اس لیے میری تمام ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے جو مشکلات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جادو جنات سے ڈھسے ہوئے ہیں اور ہر قسم کے دشمن ان کی
جو ہے کہ وہ ٹو میں ہیں اور ان کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ آیت الکرسی کا اہتمام کریں، اللہ پہ کامل یقین رکھیں، اور یاد رکھیے کہ خالی 40 دن آپ مصلی بچھا کے پڑھ لینے سے عمل نہیں بنیں گے جب تک آپ کی ذاتی زندگی دینی نہیں ہوگی۔ ایک بندے کا عمل سنت کے خلاف ہے تو اس کو یہ قرآن فائدہ نہیں دیتا۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنت کے نور میں لائیں، سنت کے ایک نورانی تعلیمات میں لائیں، 5 ٹائم نماز کی پابندی کریں، اپنا عقیدہ صاف کریں، صحابہ اہل بیت کے بارے میں عقیدت اور محبت کا عقیدہ بنا کے پھر قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ ایسے بہترین آیت الکرسی کے عامل ہوں گے، بڑے سے بڑا جادوگر بھی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ میری گزارش یہ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔